واضح رہے کہ ووٹ دینے کی عذر شرعی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت شہادت کی ہے کہ ووٹر جس امیدوار کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور دیانت اور امانت دار بھی ہے۔ اس اعتبار سے غیر مستحق امیدوار کو ووٹ دینا جھوٹی گواہی جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری حیثیت شفاعت یعنی سفارش کی ہے کہ ووٹر اس شخص کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے۔ تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی ذاتی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع نقصان صرف اسی کی ذات کو پہنچتا اور اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا تو پھر بھی معاملہ ہلکا تھا۔ مگر ووٹ میں ایسا نہیں، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جس میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر آئے گا۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک صالح قابل آدمی کو ووٹ دینا معجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی۔ اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ مذکورہ بالا تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ ایسے امیدوار کو دینا چاہیے جو خود بھی مطلوبہ اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو اور اس کا جماعتی منشور بھی درست ہو اور اس کے متعلق اطمینان ہو کہ وہ دینی دنیاوی لحاظ سے بہتر اقدامات کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد پاک ہے۔ حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن اور جواہر الفقہ میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے ووٹ دینا دراصل اس بات کی شہادت دینا ہوتا ہے کہ جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کی نمائندگی کے لیے اہل ہے۔ اس کے اندر تمام صفات و اہلیت کی تمام شرائط لازمی موجود ہیں۔ نیز ووٹ دینا ایک شرعی امانت داری ذمہ داری کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ ووٹ دینے والا ووٹ دے کر قومی امانت کے بار امانت کو منتخب نمائندہ کے سپرد کرتا ہے۔ تیسرے اس میں وکالت بھی ہوتی ہے کہ ووٹ دینے والا شخص نمائندے کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا اس کے گناہ و ثواب میں ووٹ دینے والا بھی شریک ہوگا۔